بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. اسٹاک مارکیٹ کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے ملکوں میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے ذریعے کام آگے چلتا رہا انویسٹمنٹ کا، اور آگے اس سے بزنسز ہوتے رہے. اسٹاک ایکسچینج کو ایک انڈیکیٹر کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. پچھلے حالیہ سالوں میں جب فرنٹیئر مارکیٹ سے ایمرجنگ مارکیٹ کا سٹیٹس دیا گیا تو دیر واز اے فین فیئر، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاکس میں بہتری آ رہی ہے ساری، تو باقی بھی بہتری ہوگی. لیکن اب یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 سال میں $100 بلین سے کیپٹلائزیشن کم ہو کے تقریباً کوئی 35 کے قریب آ گئی ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 2/3 آف دا کیپٹلائزیشن ہیز بین شیڈ، تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی، وچ از ویری بیڈ فار، یا وچ از الارمنگ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میاں زاہد لطیف خان صاحب، جو کہ اسلام آباد اسٹاک بروکرز ریٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ ہی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بروکرز ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین ہیں. سب ویری وارم ویلکم. اگر میں نے غلط انٹروڈیوس کروا دی ہیں آپ کے ٹائٹل تو کریکٹ کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. بیسیکلی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج اور لاہور اسٹاک ایکسچینج اور کراچی اسٹاک ایکسچینج جب مرج ہو کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا، تو اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا لائسنس دے دیا ہمارے ریگولیٹر جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن. سو آئی ایم دا چیئرمین آف ISE ریٹ مینجمنٹ کمپنی. آلسو آئی ایم وائس چیئرمین آف آل پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسی ایشن. چونکہ اب پورے پاکستان کی ایک ہی اسٹاک ایکسچینج ہوگی ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تو میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. تھوڑا سا بتائیے، ابھی جو ہم نے تھوڑی سی میں نے بات کی تو تھوڑا سا بتائیں پریمیسز پھر آگے بات کریں. جی ایسے ہے کہ آپ نے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے بات کی اور فرام فرنٹیئر مارکیٹ ٹو ایمرجنگ مارکیٹ کا سفر کے حوالے سے ذکر کیا. بیسیکلی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بیفور نیوکلیئر جو ایکسپلوژن 98 میں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹ میں تھی. بٹ سم ہاؤ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پھر وہ ہمیں ڈاؤن گریڈ کر کے انہیں فرنٹیئر مارکیٹ کر دی. بیسیکلی ابھی 2017 میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دوبارہ اپ گریڈ کیا گیا فرام دا فرنٹیئر مارکیٹ ٹو ایمرجنگ مارکیٹ. لیکن ہم اس سارے سسٹم کو مینٹین نہ رکھ سکے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے دوبارہ سے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے فرام دی ایمرجنگ مارکیٹ ٹو فرنٹیئر مارکیٹ. تو یہ سفر جو ہے پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ کا بڑا عجیب و غریب ہی رہا ہے. ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2017 کے مئی میں $100 بلین تھی. اگر اس کو پاک روپیز کے حوالے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس وقت $110 کا ڈالر ہو، آج $200 کا ڈالر ہو گیا ہے. لیکن مارکیٹ کیپٹلائزیشن بجائے 100 بلین کے اب $35 بلین رہ گئی ہے، اس لیے کہ مارکیٹ سائز ہمارا شرنک ہوتا چلے گیا. ون آف دا لوسٹ پرسنٹیج آف دی پبلک ہو آر انوالو ان ٹو دا کیپٹل مارکیٹ، جن کو یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے. 2.5-3 لاکھ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں صرف اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، اور اگر آپ میوچل فنڈس کے ان کو بھی شامل کر لیں تو شاید 3-1 لاکھ وہ ہیں. تو اٹ از ناٹ ایون $0.25% آف دا انٹائر پاپولیشن آف دس کنٹری. سو یہ انفارچونیٹ بات ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کام ہو بھی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہی جس طرح کے معاملات، جس طرح کی انسرٹینٹی، پولیٹیکل ہکپس اور اکانومی کو جو شاکس آتے ہیں، اس کی وجہ سے چیلنجز اپنی جگہ. پچھلے 3 سال میں تو ظاہر اکانومی کو IMF کا پروگرام بھی تھا اب شروع کے کچھ دنوں بھی، تو دوبارہ سے میکرو اکنامک فریم ورک اس کا بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس نے کوئی $30-32 بلین مارکیٹ میں پھینکے ڈالر کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان امپورٹ ڈیسٹینیشن بن گیا اور ایکسپورٹس میں اور انڈسٹری کے لیے اٹ واز ڈیٹرمنٹل. تو اب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب اس طرح کا نہیں ہے، ہم نے فری فلوٹ دیا ہوا ہے، پیگ اس طرح سے نہیں کیا ہوا، تو کچھ اس میں بہتری آئے گی. اب یہ جو ریجیم چینج کے معاملے سے دوبارہ یہ شوق ہے، تو یہ شوق تو کافی بڑا نہیں لگتا. دیکھیے جی، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیکاز آف دی امپورٹ، اب امپورٹ میں بھی 2 طرح کے سیگمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل میں ایکسپینشن ہوئی، انہوں نے مشینری امپورٹ کی، یا فار دیٹ میٹر آج سے 3-4 سال پہلے
بھی بیلنس آف پیمنٹ ہمارا بہت زیادہ خراب ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے معاملے میں بھی کافی زیادہ ہیوی امپورٹس ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ ہوا. دوسرا امپیکٹ جو ہے وہ ایک ہمارا ایک سسٹم کے اندر ایک فلا یہ ہے کہ ہم ان نیسیسری چیزوں کے حوالے سے بھی امپورٹ کے اوپر کسی قسم کا قدغن نہیں لگاتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیوٹی بڑھا دیتے ہیں لگژری گاڑیوں کے اوپر, اس قسم کی لگژری اور بتیاشا آئٹمز ہیں ان کے اوپر ہم ڈیوٹی بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ ریونیو ہمارا بڑھ گیا ہے ایف پی آر کا, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہمارے ایک فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیز تو فارن ایکسچینج ریزروز بھی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہی وہ نیچے آتے ہیں تو ایک دم ہمارے جو ہے نا وہ پھر پینک سیلنگ شروع ہو جاتی ہے انٹو پاک روپیز اور پینک بائنگ شروع ہو جاتی ہے انٹو ڈالر. تو دیکھیں یہ چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے, ایک اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اب جو سکسیسو گورنمنٹس کا چینج ہونا ہے, جب نئے آتے ہیں لوگ تو وہ ذرا ویک ہوتے ہیں اور وہ اتنی جلدی چیزوں کو گریسپ کر کے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنجنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. 2018 میں جب پریویس گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئی اقتدار میں تو انہوں نے بڑا ٹائم لگایا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے, اور آپ نے دیکھا اس وقت خاصی صورتحال خراب ہو گئی اور اچھا خاصا ڈیمیج ہونے کے بعد ایونچولی وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. آئی ایم ایف کے بعد گئے, مارکیٹ امپروو ہونا شروع ہوئی تو کووڈ آ گیا. کووڈ کے ساتھ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کریش کی, ہماری مارکیٹ بھی کریش کی. ہمیں یاد ہے کہ 2020 کے مارچ میں اسٹاک مارکیٹس ورلڈ اوور بہت زیادہ ان کی بیٹرنگ ہوئی انکلوڈنگ پاکستان. بٹ پاکستان کے ساتھ یہ لک ہوا کہ 2020 کے اپریل مئی میں انڈیا اور چائنا جو دو بڑی کنٹریز ہمارے نیبرز بھی ہیں اور بہت بڑا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ دونوں ملک پراپرلی شٹ ڈاؤن تھے. ہمارا ملک پھر بھی کھلا ہوا تھا, ہماری انڈسٹری چل رہی تھی, ہمیں ایکسپورٹس کے حوالے سے آرڈرز ملے. اور دوسرا یہ ہوا کہ بیکاز آف کووڈ انٹرنیشنل لینڈرز جو تھے وہ تھوڑے سے لینینٹ ہو گئے ٹورڈز پاکستان. انہوں نے ایک ایمنیسٹی اسکیم جو کنسٹرکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس زمانے میں اناؤنس کی اور اس کی اجازت دے دی انہوں نے. اس ایمنیسٹی اسکیم کی وجہ سے لوگوں نے پیسے پمپ ان کیے انٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ آنورڈ ٹو فار کنسٹرکشن. تو کنسٹرکشن سیکٹر ایک ایسا ہے کہ جب وہ پک اپ ہوتا ہے تو اس سے کوئی 50 ریلیٹڈ انڈسٹریز جو ہے وہ چل پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈسپائٹ آل دا پریشرز ورلڈ اوور پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ الحمدللہ ٹھیک رہی, سوائے اس سال کے جب وہ آئے یہ تھا کووڈ, اس وقت مائنس پہ گئی. باقی ملک زیادہ مائنس میں گئے, ہم سلائٹلی مائنس میں گئے, بٹ اس کے بعد تیزی سے ریکور کر لی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ تھی, ایکسپورٹس تھیں, ریمیٹنس تھیں, سارے پازیٹیو انڈیکیٹر تھے. جس طرح کہ اب جو فگرز آ رہی ہیں کہ 5.97 کا جی ٹی پی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 30 جون کلوزنگ پہ, تو وہ ایک خوشائند بات تھی. بٹ پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ مارچ سے ملک میں دوبارہ شدید انسرٹنٹی شروع ہوگی. تو آپ سمجھ لیں کہ مارچ, اپریل, مئی 3 مہینے تو انسرٹنٹی نکل گئے. اب جون کا مہینہ ہے, اب بجٹ سر پہ کھڑا ہے. اب بجٹ کے لیے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو, میں چونکہ فارمر پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا بھی, تو ہم سے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, چیمبرز کے حوالے سے, ایسوسیشنوں کے حوالے سے ایف بی آر مشاورت کیا کرتا تھا, منسٹری آف فائنانس مشاورت کیا کرتی تھی. اس سال اس قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوئی, سوائے اس کے کہ آج جو ہے نا 7 جون کو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کا ایک انعقاد کر رہے ہیں پی ایم سیکریٹری. بجٹ تو بن گیا, بجٹ تو آف کورس کل انہوں نے اناؤنس بھی کر دی ہے. مطلب اب سب کو پتہ ہے کہ 55 ٹریلین کا بیس ہے, 65 پہ لے کے جانا ہے, 7.1% کا گیپ ہے اور اس کو کرنا ہے, اور اس میں سے 1 اتنے ٹریلین جو ہے وہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہوگا. باقی ریونیو جو ہے فزیکل سائڈ پہ وہ بھی 8,000 تک وہ لے جانے کا, وہ 5 سے, تو وہ کیسے ہوگا؟ تو بجٹ تو آلریڈی فریم ورک بھی اور میز بھی جو ہیں وہ دے آر پبلک نالج نو, تو کیسے اس سے کوپ کریں گے؟ میں یہ سوچ رہا تھا, آئی واز جسٹ تھنکنگ
کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس کو ڈبل کریں گے اگر 300 ارب اس میں سے انہوں نے وہاں پہ لگانے، کیا کریں گے؟ دیکھیے نا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو اگر سکویز کریں گے تو پھر کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے. ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے میں پچھلے دنوں ایک ٹویٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو فرسٹ ٹینیور تھا 89-90 کا، اس زمانے میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہماری ملک کی آبادی 13 کروڑ ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے لاکھ، 7 لاکھ بندے صرف ٹیکس پے ہی ہیں، جن میں سے 4.5 یا 5 لاکھ تو صرف گورنمنٹ سرونٹ ہیں جنہوں نے کٹنی. سو یہ پرابلم کتنا پرانا ہے. آج 13 کروڑ کی آبادی 23-24 کروڑ ہو گئی ہے، لیکن ہم لوگ اسی ابھی تک سرکل کے اندر ہیں. ہم اس پرسنٹیج کو، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو نہیں بڑھا بلکہ کم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ چیز گورنمنٹ کو بہت ضروری دیکھنے کی ہے کہ نیا ٹیکس بیس بنائیں. پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ، ابھی انرجی کرائسس چل رہا ہے، لیکن کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ اسٹرانگ ول کے ساتھ آئے اور یہ تاجر حضرات کو یہ کہے کہ یار دکانیں مغرب کے وقت بند کر دیں، صبح جلدی کھولیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. یورپ کے اندر آپ کو شام 5-6 بجے کے بعد سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریسٹورینٹ بھی 9 بجے بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو ہم لوگوں کے تو بازار کھلتے 1-2 بجے ہیں، اور جو رات کو جا کے 12-1 بجے تک چلتے رہتے ہیں. سو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے حالات میں، ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی نہیں لگا رہے. ریٹیلرز اور ٹریڈرز ہیں، ان کو ٹیکس بھی تو کرنا چاہیے، بالکل بھرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں بلو ایریا میں جائیں، وہ ہمارے دفتر کے نیچے بھی وہ رینائی کے پرانے ہیٹر امپورٹ کر کے، تو وہ ایک تو ڈالر سارے چلے گئے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی سیلز ٹیکس میں کوئی ٹیکس نہیں دے رہے. بالکل. اور انکم تو سارا ابھی پیچھے وہ ایک صاحب نے، مشہور صاحب ہیں، انہوں نے 11,000 جیپیں چائنا سے امپورٹ کر لی. تو آپ جہاں پہ اپنے آفس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے یہ جو دکانیں ہیں، 1 فرلانگ کے فاصلے پہ FBR ہیڈ کوارٹر ہے. تو کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے. ہاں، تو لیکن یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہوں گی. اچھا، آپ آگے اب کیا سمجھتے ہیں؟ اسٹاک کا بھی تھوڑا سا بتائیں، اور بجٹ میں کیا امپورٹنٹ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پٹ ہو تو کچھ بات بنتی ہے؟ دیکھیں، ہاؤ ٹو ریسکیو اٹ. 2 چیزیں سر. ایک تو اسٹاک مارکیٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کانفیڈنس دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم پورا ملک جو ہے اس وقت، چونکہ ایک دوسرے کو پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے، جو چلے گئے ہیں وہ ان کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر کر رہے ہیں کہ مائنز بچھی ہوئی تھیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو یہ معاملات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو روک دینا چاہیے. 100% روک دینا چاہیے سر. اس کے اوپر نہیں پلے کرنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کو جو مرضی کرتے رہیں. کانفیڈنس اگر ہوگا تو لوکل انویسٹر آئیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو لوکل نہیں ہے تو باہر سے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ اکانومی کو، ہماری جو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، دے آر میکنگ ہینڈسم پروفٹس. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی، کنزیومر کنٹری ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں، گاڑی لینے جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کو 120 ڈیز کا ویٹنگ ٹائم ہے. پرائسز بڑھنے کے باوجود لوگوں کی ایپیٹائٹ ہے کہ وہ خرید رہے ہیں. بٹ ہمیں جو بہت بڑے لیول کے جو ایشوز ہیں، انرجی کرائسس ہے، فارن ایکسچینج بلٹ اپ کرنے کی کرائسس ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کرائسس ہے. 2-3 ہم نے سولوشنز ان کو بتائے ہیں گورنمنٹ کو. ایک تو IT کی طرف بڑی توجہ دے. IT ایکسپورٹ کے اوپر کسی قسم کا انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے مشینری تو منگوانی ہے. صرف یہاں کے ینگسٹرز کو تیار کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں. اور انڈیا کا سائز دیکھ لیں کہ وہ کتنا بڑا IT ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان اگر وہ کرنا شروع کرتے تو ہمیں سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیچیوٹ کے لیے جو انڈسٹری ہے، اس کے لیے گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک طریقے سے انسینٹیو دے. اس انسینٹیو کو دے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہ باہر سے امپورٹ کریں، یہیں پہ بنانا شروع کریں. بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں کہ آج کے دن میں بھی لوگ جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. بڑی امپورٹس تو ہماری پیٹرولیم ہے سب سے بڑی. دیکھیں جی، ایڈیبل آئل ہے. ہاں، یہ 2 چیزیں تو ہیں. اس کا تو چلو شاید ہمارے پاس سبسٹیچیوٹ سر دست نہیں ہے. اس کو ہم طریقے سے مینج ضرور کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی فیول کنزمپشن کو کٹ کریں یا اس قسم کی چیزیں ہیں. لیکن باقی چیزیں بھی کئی ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فارن ایکسچینج، موبائل فون کے اوپر $1 بلین کا موبائل فون امپورٹ ہونے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح
جو پیٹ ڈاگس کیٹس کے لیے جو ہے بتیاشا چیزیں ہیں سر، جو کہ ان نیسیسری ہیں. ایک لگژری گاڑیاں روکتے ہیں 2-3 سال کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. آپ وہ 200% ڈیوٹی لگا کے ₹5 میں ہی لوگوں کے پاس بلیک منی جو ان کے پاس ہے وہ وہ دے دیں گے ڈیوٹی. اس سے تو نہیں مسئلہ حل ہوتا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے فورن ایکسچینج از ویری ویری پریشیس. تقریباً 11,000 جیپیں امپورٹ جنہوں نے کی، پہلے وہ 60 لاکھ قیمت تھی، پھر بعد میں وہ 90 کی. اس کا مطلب ہے کہ انڈر انوائس بھی تھی. اب دیکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال جو اب شروع ہو چکے ہیں. تو ہمیں اچھا، کئی فرنٹس پہ کام کرنے ایز کی اے ضرورت ہے. بزنس مین کو میں بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں لیڈرشپ میں، اور اس کی میں وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بزنس مین وہ جینیس ہوتا ہے جو کہ تھیوریٹیکل فریم ورک سوچ کے دیتا ہے اور اسے اچیو کرنے کے لیے فزیکل انفراسٹرکچر انیبل بھی کر دیتا ہے. کہیں پہ ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں جو نوبل پرائز ونر ہیں تھیوریٹیکل فزکس سے، اس نے تھیوری دی ہے، ٹیکنالوجی کوئی اور بنا رہا ہے، تھیوری بنی گئی. بزنس مین دونوں چیزوں، مطلب وہ ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور اسے انیبل بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے بزنس مین کے سکسیسفل، خاص طور پہ بزنس مین کے جو ہنچیز ہوتے ہیں نا، میں اسے کافی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے آگے کے بارے میں؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، ہم تو آپٹمسٹک ہیں اور ہم آپٹمسٹک رہنا چاہتے ہیں ڈسپائٹ آل چیلنجز. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو وہ تھوڑا سا جو ہے سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے. اکانومی کے اوپر سیاست کرنا بند کریں اور اس کو جینون طریقے سے ہینڈل کریں. تو وی ہیو اے ریزیلینٹ سوسائٹی بھی ہے اور ریزیلینٹ ہماری اکانومی بھی ہے. بڑے بڑے شوقس آتے ہیں. میں تو جب سے اس کیریئر کے اندر ہوں، اسٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے اس موسٹ سینسٹیو تھنگ، ذرا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 26-30 سالوں میں ہر 2 سال کے بعد جو ہے پاکستان میں ایک بڑا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سکسیسو گورنمنٹ چینج ہوں، چاہے وہ کو ہو، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز کرنے والے معاملات ہوں. ہر دفعہ ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، دھرنے ہوں وغیرہ وغیرہ. بٹ ہم پھر ایک دم باؤنس بیک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں جو پرائز ٹو ارننگ کے ملٹیپلز ہیں، دے آر مور اٹریکٹیو دین دیٹ آف شری لنکا. حالانکہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے وہ کنٹری، لیکن صرف ہمارے یہاں پر کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اس وقت پچھلے کچھ مہینوں سے جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹویٹر، سوشل میڈیا کا، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، اس پہ اتنی مایوسی کی باتیں، ہر بندہ جو ہے اکنامک وزٹ بن کے بڑے بڑے اس کے باتیں کر رہے ہیں. دیٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی گفتگو کرنے کے لیے تو بہت ہے، ضرور. اور باٹم لائن اس کی یہی بنتی ہے کہ کانفیڈنس دینے کے لیے آپٹیمسٹک ہو کے بات، یعنی کیونکہ جو سوسائٹی ہے جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے لوگوں نے، وہ ظاہر ہے پوری ریسرچ کر کے تو وہ نہیں لوگ بیٹھے ہوتے، وہ میڈیا دیکھتے ہیں اور ایک جو پکچر ان کے مائنڈ میں بنتی ہے اس کو دیکھ کے تو پھر ڈیسیژن لیتے ہیں، چاہے وہ ڈالر کی پینک بائنگ ہو یا اپنے اسٹاکس میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اسے لیکویڈیٹ کرنے کا ڈیسیژن ہو، واٹ ایور. تو آئی ہوپ کہ اس بجٹ کے بعد حالات کچھ بہتر ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں.